جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہونا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی تحریر کر کہ قیامت کے دن دیکھ کر تو خوش ہو جائے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو شعور ذات کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کرو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اپنے والدین کو بوڑھا اور کمزور ہوتے دیکھنا ہے۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دانا پودے میں اس وقت تک تبدیل نہ ہوگا جب تک خود نہ مر جائے۔ انسان کو بھی مستقبل میں دیکھتے ہوئے انتھک انداز میں زندہ رہنا چاہیے اور ان زندہ باقیات پر گزر بسر کرنی چاہیے، جس کی تشکیل یادوں اور حالت گمشدگی کی دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ تیرا کیا ضرر ہے اگر تجھے کوئی نہ پہنچائے جبکہ تو اللہ کے نزدیک معروف و مقبول ہے؟ تیرا کیا نقصان ہے اگر تیری تعریف نہ کی جائے جبکہ تو اللہ کے تجھے محبت کرتا ہو؟ تیرا کیا نقصان ہے اگر دنیاوی حالات میں شکست کھاتا ہے جبکہ تو اللہ کے نزدیک منصور ہے؟ 5 چیزیں مردہ قلب کا نشان ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، دفن کرنا مردوں کو اور عبرت نہ پکڑنا۔ 2 چیزیں کمر کو قوت دیتی ہیں: کیلا، گنا۔ 2 چیزیں مسلز کو قوت دیتی ہیں: گوشت، انڈا۔ 2 چیزیں مثانوں کو قوت دیتی ہیں: پانی، پھلوں کا رس۔ 2 چیزیں ہڈیوں کو قوت دیتی ہیں: دودھ اور بطخ کے انڈے۔ ہماری پشت پر ایسے ایسے جوان مرد صاحب ہمت، دلیر اور جانباز شخص موجود ہیں جو موت کو غنیمت اور زندگی کو ہیچ سمجھ دیتے ہیں۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے، بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ جو اس کے دوست ہیں اس سے کتنے زیادہ دور بھاگیں گے۔ وہ خوشامد کی باتیں کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے خواہاں نہیں۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے مگر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور۔
دولت کی غلط تقسیم قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ دولت مند اور بھوکے ننگوں کے درمیان کشمکش شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس عمل کو حقیقی ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح راہ اختیار کرنا پہل مشکل دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد یہ خوش کن دکھائی دیتا ہے۔ ہر ایک نیکی اور پارسائی کی یہی تاریخ ہے، جب نیکی کا صلہ ملتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرتناک واقعات سے عبرت کے اسباق حاصل کرتا رہے۔ ہماری عزت نفس ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اچھے کردار کا مظاہرہ کریں اور ہمارے ادب آداب اور طور طریقوں میں اور دوسروں کے ادب آداب اور طور طریقوں میں نمایاں فرق موجود ہونا چاہیے۔ ذہانت اور بلاغت بتقا امرا میں نہیں بلکہ جھوپڑیوں میں بود باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہے، اور تاریخ اس کی تائید کرتی ہے کہ قوم و وطن کے لیڈر ہمیشہ متوسط درجہ کے لوگوں سے ہی نکلتے رہتے ہیں۔ جو بھی جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیاں کرنے میں جلدی کی، جو دوزخ سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز لذات اور خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو دفن کر دیا۔ نہایت برا خرچ اسراف اور سب سے مہلک بیماری بہودگی گوئی اور لاف زنی ہے۔ جب تم اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے کار آمد ہوگا۔ دین کے مقابلے میں مصلحتیں کوئی چیز نہیں، حقیقت میں وہ دین کی مصلحت نہیں بلکہ اپنی مصلحتیں ہیں، سو یہ مصلحت پرستی ہوئی، خدا پرستی نہ ہوئی۔ چھوڑو ان مصلحتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے، خصوصاً اہل علم کو تو ہرگز اس طرف نظر نہ کرنی چاہیے۔ ایک روز اس کو کہا گیا کہ مت بول، اس نے زبان بند کر لی، پھر کہا نہ سن، اس نے اپنے کان بند کر لیے، پھر کہا کہ مت دیکھ، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر کہا مت سمجھ، اس نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدکات عقل کو اپنے اختیار سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے قصداً نہیں بچا جا سکتا۔ مخالف صدر کا ہنسی کے ان کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل اور کرم لے جاتا ہے۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہو اسی میں بہتری ہے کہ تم اس کام کو تنہائی میں بھی سرزد نہ کرو، ورنہ جہالت کے کنویں میں جا گرو گے۔ بزرگوں کو لازم ہے کہ بے عقلوں کو عقل مندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت میں ترجیح نہ دیں، اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے عقلی عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی کوشش کو سر پر چڑھا لے۔ کمزور دل خوشحال اور مصیبت دونوں میں دب جاتا ہے، لیکن مضبوط اور گہرے دل میں دوبارہ بڑا بھاری مدد جزر ہوتا ہے، ایک اس وقت جب کہ پورا چاند ہو اور دوسرے وقت جب کہ چاند بالکل نہ ہو۔ ہر جگہ عموماً عوام کی 3 اقسام ہیں: اول زیادہ جوشیلے، 2 متوسط، سوم پاسماندہ۔ لیڈروں کا فرض یہ ہے کہ جو زیادہ جوشیلے لوگوں کو اپنے گھر جمع کریں اور پھر ان کی مدد سے متوسط اور پاسماندہ لوگوں کی سطح بلند کریں۔